تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ، یعنی تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آئیے مل کر میرے ساتھ آپ بھی درود پاک میں شامل ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سے لے کر حاضر ہوئے ہیں آپ کا اپنا پیارا پروگرام ایک نئی صبح۔ امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، دونوں جہاں کی ڈھیروں بھلائیاں برکتیں اللہ آپ کا بھی ہمارا بھی مقدر فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نئی صبحوں کی بدولت اللہ کریم ہمیں صبح مدینہ نصیب فرمائے۔ کاش کہ یہ پروگرام ہمارا ایک نئی صبح ایسا قبول ہو جائے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس صبح کے واسطے ہی ایک کاش کہ ہمیں مدینہ کی صبح دیکھنا بھی نصیب فرما دیں۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہونے اور وہاں کی پیاری پیاری ٹھنڈی ٹھنڈی سہنی سہنی صبح کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آج بھی بہت ساری گفتگو آپ سے کرنی ہے، بہت کچھ آپ سے بات کرنی ہے۔ آج کا ٹاپک بھی بڑا پیارا ہے، انشاءاللہ اول تاخیر ہمارے ساتھ رہیے گا، بہت ساری برکتیں ملیں گی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں رکن ہند مشاورت حاجی اعجاز اتاری صاحب۔ انشاءاللہ حضرت سے بہت ساری گفتگو کرنی ہے، بہت سارے مدنی پھول آج کے ٹاپک کے حوالے سے لیں گے، اور ساتھ ہی ہمارے بڑے ہی پیارے عارف بھائی بھی کرم فرما ہے۔ انشاءاللہ عارف بھائی سے بھی مدنی پھول ہم حاصل کریں گے، اور آپ کی فرمائشیں شامل کرنے کے لیے، بڑے پیارے پیارے کلام سنانے کے لیے ہمارے ساتھ ممبئی کے بڑے پیارے نعت خواں مستقیم بھائی ماشاءاللہ آج پھر سے تشریف لائے ہیں۔ اگر آپ ہمارے مستقیم بھائی سے کچھ کلام سننا چاہتے ہیں، کوئی فرمائش کرنا چاہتے ہیں، آپ کا اپنا پسندیدہ کوئی کلام ہو، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پسندیدہ کلام کو ہمارے اس پروگرام میں شامل کیا جائے، تو اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اس وقت جو اسکرین پر نمبر نظر آ رہا ہے اس پر آپ اپنے پاس سیو کر لیجئے، اور واٹس ایپ پر آپ اپنی وائس بھیج دیجئے کہ میرا نام یہ ہے اور میں یہ کلام سننا چاہتا ہوں۔ ہم کوشش کریں گے وقت مناسب پر آپ کی فرمائش کو اور آپ کی وائس کو اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ اسی طرح اگر آپ ہمیں یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائیو چیٹ کے ذریعے بھی آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، اپنا جو فرمائشی کلام ہے آپ وہ بتا سکتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ وقت مناسب پر آپ کے اس کلام کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے۔ آئیے پروگرام کو آگے لے کر بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے انشاءاللہ اللہ پاک کے پاکیزہ کلام قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کو شامل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر
صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک ہمیں اپنے پاکیزہ کلام قرآن مجید، برہان رشید، فرقان حمید کی تلاوتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک قرآن کریم کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آئیے تلاوت قرآن پاک کے بعد ایک کلام بھی شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے، شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے، مجھ سا آسی بھی ہے مہمان مدینے والے، مجھ سا آسی بھی ہے مہمان مدینے والے، شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے، زائر قبر منور کی شفاعت ہوگی، زائر قبر منور کی شفاعت ہوگی، ہے یہی آپ کا فرمان مدینے والے، ہے یہی آپ کا فرمان مدینے والے، شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے، میں بھی تو زائر روضہ ہوں، رسول عربی، میں بھی تو زائر روضہ ہوں، رسول عربی، مجھ کو مت بھولنا سلطان مدینے والے، مجھ کو مت بھولنا سلطان مدینے والے، شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے، دولت عشق سے آقا میری جھولی بھر دو، دولت عشق سے آقا میری جھولی بھر دو، بس یہی ہو میرا سامان مدینے والے، بس یہ
ہی ہو میرا سامان مدینے والے، شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے، آپ کے عشق میں اے کاش کے روتے روتے، آپ کے عشق میں اے کاش کے روتے روتے یہ نکل جائے میری جان مدینے والے، یہ نکل جائے میری جان مدینے والے، حشر میں تم میرے عیبوں کو چھپائے رکھنا، حشر میں تم میرے عیبوں کو چھپائے رکھنا، ہو گناہوں پہ پشیمان مدینے والے، ہو گناہوں پہ پشیمان مدینے والے، اس گناہ گاری کو دامن میں چھپا لو آقا، اس گناہ گاری کو دامن میں چھپا لو آقا، یہ بیچارہ ہے پریشان مدینے والے، یہ بیچارہ ہے پریشان مدینے والے، کاش عطاری ہو آزاد غم دنیا سے، کاش عطاری ہو آزاد غم دنیا سے، بس تمہارا ہی رہے دھیان مدینے والے، بس تمہارا ہی رہے دھیان مدینے والے، شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے، مجھ سا آسی بھی ہے مہمان مدینے والے۔ آمین آمین۔ ایک کاش کہ یہ التجائے ہماری دربار رسالت کے اندر مقبول ہو جائے، اور ایک کاش کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو یقیناً اتنے لوگوں کو اپنے دربار پہ بلاتے ہیں ہر سال، سینکڑوں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں الحمدللہ پورے سال میں لوگ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، اگر وہ کرم کر دیں تو ہم یہاں بیٹھے کچھ گنتی کے گنے چنے افراد کو بھی بلا لیں تو یقیناً ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک کاش کہ نظر کرم ہو جائے اور ہمارا بھی بلاوا آ جائے۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک دربار کی باادب
बाज़ौक़ हाज़री नसीब फरमाए। प्यारे प्यारे FGN चैनल के नाज़रीन, अगर आप भी हमारे नात खां से कलाम सुनना चाहते हैं, अपनी फरमाइश करना चाहते हैं, तो इस वक्त जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप उस पर अपनी वॉइस भेज सकते हैं व्हाट्सएप पर। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आपकी फरमाइश को भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। इसी तरह यूट्यूब पर लाइव चैट के ज़रिए भी आप अगर चाहें फरमाइश कर सकते हैं, हमें अपना पैगाम भेज सकते हैं। आप कमेंट कर दें कि मैं ये कलाम सुनना चाहता हूँ, हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह अपने आपके उस कलाम को अपने प्रोग्राम के अंदर इंशाल्लाह हम शामिल करेंगे। FGN के नाज़रीन, दुनिया में जो है खुशियाँ भी हैं और गम भी हैं। मुख्तलिफ़ तरह के लोग रहते हैं ज़ाहिर है, और दुनिया के अंदर उतार चढ़ाव, कभी खुशियाँ कभी गमी, ये मामला दुनिया के अंदर चलते रहते हैं। और कोई इंसान आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जो हमेशा ही सुख में हो, कभी दुख का उसने मुंह ना देखा हो, ऐसा नहीं हो सकता है। यानी अगर अब मैं अपनी बात करूं, आप अपनी बात करें, आप देखें आज खुशी होती है तो कल फिर कोई गम आ जाता है। अगर आज आसानी है तो फिर कभी बाज़ औक़ात मुश्किल आ जाती है, आज मुश्किल है तो फिर आसानी आ जाती है। ये दुनिया है ही इसी का नाम ना। दुनिया के अंदर उतार चढ़ाव, खुशियाँ गम, टेंशन आ जाएगी, कभी आसानी आ जाएगी, कभी प्रॉब्लम आ जाएगी, तो उस कभी प्रॉब्लम का हल भी आ जाएगा। तो यूँ इस दुनिया के अंदर रहते हुए हमें इन तमाम मामलात को फेस करना है। इन तमाम मामलात को डील करते हुए साथ चलेंगे इंशाअल्लाह, तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि हमें ज़िंदगी गुजारने के अंदर आसानी भी होगी। और फिर अगर जब मुश्किलात आएँ, जब परेशानियाँ आएँ, जब तकलीफ़ें आएँ, टेंशन आए, दुख हो, दर्द हो, बीमारी हो, तकलीफ़ हो, मुख्तलिफ़ तरह के इस तरह के मामलात आ जाएँ, तो उनके अंदर अगर आप चाहते हैं कि आप आसानी के साथ साबित कदम रहें, तो उसका बड़ा प्यारा तरीका ये है कि हम सब्र इख्तियार करें, अल्लाह पाक की रज़ा पर राज़ी रहें। और सब्र करने वाले कितने खुश नसीब हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में एक मकाम पर इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सुभान अल्लाह। यानी सब्र करने वालों के लिए अगर मैं कहूँ कि इससे बड़ी फजीलत शायद कोई और हो, कि जब अल्लाह फरमा रहा है कि बेशक अल्लाह सब्र वालों के साथ है, फिर और क्या चाहिए है। अल्लाह जब सब्र वालों के साथ हो गया तो सब्र करने वालों को और क्या चाहिए। तो सब्र यकीनन बहुत अजीम शे है। और याद रखिए, बंदा जिस कदर ऊंचे मर्तबे पर पहुंचता है, जितना ऊंचा रब की बारगाह के अंदर मकाम होता है, तो कई बार दफ़ा ऐसा होता है कि उस पर मुश्किलें और तकलीफ़ें भी उसी कदर ज़्यादा होती हैं। तो जितना मुश्किलात पर सब्र बंदा करता है, अल्लाह तबारक व तआला उतना ही उसके मकाम को ऊंचा फरमा देता है। इस कायनात की वो अजीम हस्तियाँ कि जो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सबसे मुक़र्रब है, यानी कायनात के अंदर, पूरे आलम के अंदर जितनी भी अल्लाह पाक की मखलूक़ात हैं, उन सब के अंदर सबसे बड़ा मकाम जिन हज़रात का है वो है हज़रात अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम, अल्लाह पाक के पैगम्बर, अल्लाह पाक के नबी। यकीनन ज़िंदगी के अंदर उन पर भी बहुत सारी मुश्किलात आई, परेशानियाँ आई हैं, लेकिन उन्होंने किस अंदाज से सब्र किया और अल्लाह तबारक व तआला ने उनके सब्र का उनको कैसा सिला अता फरमाया। आज इंशाअल्लाह इसी टॉपिक पर हम गुफ्तगू करेंगे, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम का सब्र। इंशाअल्लाह इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मेहमान भी होंगे। अव्वल ताखिर आपने हमारे साथ रहना है और इसकी बरकतें हासिल करनी है। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हाजी साहब कुछ इस टॉपिक के हवाले से क्या फरमाना चाहेंगे आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई, ये जो आपने बात की ना कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि अल्लाह सब्र वालों के साथ हैं। अब ये एक है तो आयत मुबारक, अगर इसके मफ़हूम को समझने जाए कि यानी आपने जो एक तवज्जो दिलानी चाहिए कि उसके लिए और क्या है, ये सबसे बड़ी एक खुशखबरी है ना उसके लिए कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। यानी अब मालिक कायनात जिसके साथ हो जाए तो उसे और क्या चाहिए। वो एक वाक़िया है ना महमूद और अयाज का, कि जो महमूद थे ये गज़नी के बादशाह थे, इन्होंने एक मरतबा अपने ख़जाने का दरवाज़ा खोल दिया और कहा कि जिसको जो चाहे, जिसको जो चाहिए उस पर अपना हाथ रख दे, वो ले ले। तो सारे दरबारी, कोई हीरे, कोई अशरफिया, कोई जवाहिरात, कोई किसी और चीज़ के ऊपर अपना हाथ रखने लगा। जो इनका एक ग़ुलाम था समझदार और इनका वफ़ादार जो ग़ुलाम था, अयाज़, महमूद ने तो दरवाज़ा खोल कर आप चले गए, तो अयाज़ जो है इनके पीछे पीछे चलने लगे। तो इन्होंने जब पलट के देखा तो कहा कि क्या तुम्हें हीरे जवाहिरात नहीं चाहिए। तो उन्होंने इन पर हाथ रखा और कहा कि मुझे हीरे जवाहिरात वाला चाहिए। सुभान अल्लाह।
تو یعنی جس کے آپ ہو گئے، جب خزانہ آپ کا ہے تو سارا خزانہ بھی پھر اسی کا ہو جائے گا سبحان جس اللہ۔ کے آپ ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے مصیبت آتی ہے، اور بندہ اس پر صبر کرے تو مصیبتوں کو دفع کرنے والا بھی اس کا ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ پریشانیوں کو دور کرنے والا بھی اس کا ہوتا ہے۔ اچھا، اب ایک تو چیز یہ ہے کہ مصیبتیں ایسا نہیں ہے کہ صرف آج ہم پر ہی آ رہی ہے، جیسے آپ نے اس پر بھی توجہ دلائی کہ اس دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا ہوگا کہ جس پر مصیبتیں نہیں آئی جی۔ ہوگی، بلکہ جس پر مصیبت نہیں آتی ہے اس نے تو ڈرنا چاہیے کہ مجھ پر مصیبت کیوں نہیں آ رہی ہے۔ اچھا، حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق ایک واقعہ لکھا ہے۔ حضرت جنید بغدادی آپ کے بھانجے بھی ہیں، آپ کے خلیفہ بھی ہیں، اور ہمارے قادری سلسلے میں بہت اوائل کے بزرگ ہیں یہ دونوں۔ جی۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے نے ایک مرتبہ کہا کہ میں حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھے، میں سو رہا تھا، رات کا وقت تھا، تو درمیانی رات میں مجھے جگایا اور پوچھا کہ جنید کیا سو رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں حضور، فرمائے کیا حکم ہے؟ تو آپ کہنے لگے کہ ابھی جب میری آنکھ لگی تو میں نے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پایا، اور میں نے، مجھ سے یہ فرمایا گیا کہ اے سری، میں نے جب دنیا کو پیدا کیا تو اس وقت بہت سارے لوگ میری محبت کا دعویٰ کرنے والے تھے۔ جب میں نے دنیا کو پیدا کیا تو جتنے لوگ میری محبت کا دعویٰ کرنے والے تھے ان کا 90% 90% جو ہے وہ دنیا کی محبت میں چلا گیا، اللہ۔ اور وہ میری محبت میں جھوٹے دعوے دار تھے۔ پھر میں نے جو ہے یہ جو 10 باقی تھے ان سے پوچھا کہ کیا تمہیں دنیا نہیں چاہیے؟ وہ اب بھی میری محبت کے دعوے میں کھڑے تھے کہ نہیں اللہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم پیدا فرمائی، تو کچھ لوگ جو ہیں وہ جہنم کے خوف سے، جو 10% بچے تھے ان کا بھی 90% جہنم کے خوف سے اللہ چلے گئے، اکبر۔ اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے دعوے میں جھوٹے ہو گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت پیدا کی، تو جو 10% بچے تھے ان کا بھی 90% جنت کی محبت میں چلا گیا۔ پھر جو 10% بچے تھے، اس طرح باقاعدہ یعنی آپ نے عرش و کرسی کے متعلق بھی سنا، آخر میں جو 10% جنت بھی بننے کے بعد، دنیا بننے کے بعد، دوزخ دکھائی جانے کے بعد بھی نہیں گئے، آخر تک کھڑے رہے، وہ صرف 10% چند افراد تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم نے دنیا پیدا کرنے پر بھی تم نہیں گئے، جہنم کے خوف سے بھی تم نہیں گئے، جنت کی محبت میں بھی تم نہیں گئے، عرش و کرسی کی محبت میں بھی تم نہیں گئے، تو تم کیا چاہتے ہو؟ تو وہ لوگ عرض کرنے لگے اے مولا ہم تجھے چاہتے ہیں، آہا، سبحان ہمارا مقصود تو ہی تو ہے۔ زبردست۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر تم میری محبت کے دعوے دار ہو تو اس چیز کے لیے تیار رہو کہ میں تم پر پہاڑوں جیسی آزمائش مبتلا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اگر میری محبت میں سچے ہو تو اس کے لیے تیار رہو۔ تو یعنی جس پر مصیبت آ رہی ہے تو اس نے تو شکر کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کی محبت کے دعوے داروں میں سچے ہیں، سبحان اللہ۔ جبھی ہم پر مصیبت آ رہی ہیں، ورنہ ہم پر مصیبت نہیں آتی۔ سبحان اللہ، یعنی پتہ یہ چلا کہ جن پر مصیبتیں آئیں تو وہ خوش نصیب لوگ ہیں، خوش نصیب ہے، اس کو ان شکر کرنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے۔ بلکہ بعض صالحین کا میں نے پڑھا کہ جب ان پر کوئی مشکلات آتی تھی، پریشانی آتی تھی اعجاز بھائی، تو وہ خوش ہو جایا کرتے تھے ہاں، اور استقبال کیا کرتے تھے کہ بیماری آ گئی یا پریشانی آ گئی تو وہ استقبال کیا کرتے تھے کہ تجھے خوش آمدید، کہ تو صالحین کا شعار ہے، اس طرح کا کچھ ان کا قول ہوا کرتا تھا۔ تو یقیناً مشکلات کا آنا، پریشانیوں کا آنا، تکلیفوں کا آنا، یہ بندے کے درجات کو بلند کرواتا ہے بعض اوقات۔ یعنی بعض اوقات ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے نا، مشکلات آئی، پریشانی آئی تو بندہ گھبرا جاتا ہے، اور اسی گھبراہٹ میں بعض اوقات وہ کلمات کہہ دیتا ہے، وہ باتیں کہہ جاتا ہے جو بعض اوقات اسے ایسی اسلام کے دائرے سے بعض اوقات نکال دیتا ہے، بعض اوقات بندے کو بہت کچھ کروا دیتا ہے۔ تو یہ تو بندے کو شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آزمایا، ہو سکتا ہے کہ اس آزمانے پر اگر میں ثابت قدم رہا اللہ پاک مجھے اپنے صالحین بندوں میں شامل کر لے۔ تو اس لیے بندے کو چاہیے کہ جب بھی مشکلات آئے، پریشانیاں آئے تو اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرے۔ آپ دیکھیں نا، انبیاء کرام علیہم السلام جن کا بھی انشاءاللہ ہم تذکرہ کریں گے، یقیناً ان سے بڑی ہستی تو دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے نا، مخلوقات کے اندر سب سے بڑا مرتبہ جن حضرات کا ہے وہ انبیاء کرام، اللہ پاک کے نبی۔ تو انہوں نے مصیبتوں پر صبر کیا، کیا کیا ان پر مشکلات آئیں، انشاءاللہ ہم آج کوشش کریں گے کچھ انبیاء کرام کا مختصر ہم یہاں پر ان پر آنے والی آزمائشوں کا
اور جو انہوں نے صبر کیا اس کا تذکرہ کریں گے. آئیے کچھ انبیاء کرام میں سے ایک نبی کا ہم چاہیں گے کہ اگر عارف بھائی کوئی تذکرہ خیر فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ جی یہ جو کہنا نا صبر کرو، جی جی یہ ایسا لگتا ہے کہ ہاں دیٹ از اوکے فار دیٹ پرٹیکولر پرسن کہ ہاں ٹھیک ہے صبر کرو، ٹھیک ہے. لیکن جب بندے پہ گزر رہی ہوتی ہے نا تو اس کے لیے بہت ٹف ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ وہ صبر کو یا پیشنس کو باقی رکھے. اب جو ہم نے اس پروگرام کو جو ڈیزائن کیا، ظاہر ہے اس کا ایک موٹیو یہ ہے کہ ہم ہمارے بڑوں سے سیکھیں. جی کئی بار بڑوں یہ خود کہہ رہے تھے کہ ہمارے ٹائم میں ہم نے اس طرح سے اسٹرگل کیا، یہ ساری چیزیں، تو وہ بتانے کا بیسک موٹیو یہ ہوتا تھا کہ ہم نے اپنے لرننگ فیسز میں، ہم نے اپنے سیکھنے کے دنوں میں ہم نے یہ چیزوں سے گزرا. دیٹس وائی یہ جو ہمارے ایکسپیرینسز ہیں، یہ ہمارے جو تجربات ہیں، یہ آپ کے لیے ہے. سو اسی طرح سے ہم بھی جو ہے ہمارے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام علیہم الرضوان اور دیگر اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کے جو ذکر خیر کرتے ہیں، ان کا جو تذکرہ کرتے ہیں، اس کا بیسک موٹیو ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کی لائف سے جو ہے وہ چیزیں سیکھیں جی اور تب جا کے ہم چیزوں کو ایکسپلور کریں. صحیح. اب وہ مولانا حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت کے بھائی جان یہ فرماتے ہیں، میرے دل کو درد الفت ہاں وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے. سبحان اللہ. سو بیسیکلی جس کو مزہ آتا ہے نا تو اس کو پھر کہنا نہیں پڑتا صبر کرو، جی وہ صبر کر رہے ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر ہم کی بات کریں، حضرت نوح علیہ السلام کی بات کریں، چلے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی لائف سے ذکر خیر سے ہم شروع کرتے ہیں کہ آپ کے تعلق سے جو ہے وہ سورہ عنکبوت میں آیا پارہ 20 میں کہ آپ نے اپنی امت کو ایک ریولیوشنری ٹائم کے لیے، ایک اچھا انسان بننے کے لیے، اچھا مسلمان بننے کے لیے تقریباً 950 سال جو ہے وہ دین کی دعوت دی. اللہ اکبر. اللہ اراؤنڈ 950 ایئرس، یعنی 950 سال تک دین کی دعوت دیتے رہے اور کنٹینیو کوشش کرتے رہے. اور یہ وہ لوگ نے جو مس بیہیو کرتے تھے جی اور برا بلا کہتے تھے اور جو ہے وہ مانتے نہیں تھے. یعنی ایز اے پروفیسر میں اگر بات کروں، میں ٹیچنگ کے دوران میں کہہ تو دیتا ہوں، یعنی میں جنرل بھی کہہ دیتا ہوں کہ کوئی ڈاؤٹ ہو تو پوچھ لینا، لیکن یقین کرے جب تیسری بار اگر تیسری بار پوچھتا ہے نا تو بالکل کراہیت سے محسوس ہوتی ہے کہ یار کیسا بچہ ہے، مطلب کہ ایک بار بول لیا، 2 بار سمجھا دیا، 3 بار اب بھی نہیں سمجھ رہا، تو وہ پیشنس نہیں جنریٹ ہو پاتا. لیکن اللہ پاک کی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا کیا پیشنس لیول ہوا کرتا تھا کہ 950 سال تک دین کی دعوت دیتے رہے، اللہ پاک کی طرف بلاتے رہیں، ایک اچھا مسلمان، ایک اچھا انسان بنانے کے لیے کوششیں کرتے رہیں، کنونس کرتے رہیں. اس کے باوجود جو قوم تھی ان کا بیہیویئر کیا تھا، اس کے الٹ وہ مس بیہیو کرتے تھے. جب آپ سمجھاتے تو کانوں میں انگلیاں ڈال لیا کرتے تھے، اور جب دین کی دعوت دیتے تو جو بھاگ جایا کرتے تھے. پھر معاذ اللہ رب العالمین کمزور الفاظ جو ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی، بالکل حضرت نوح علیہ السلام کی شان میں کہا کرتے تھے. اس کے بعد بھی حضرت نوح علیہ السلام کا صبر، آپ جو ہے وہ اللہ پاک کے حکم پر جو ہے وہ ثابت قدم رہے ہیں، آپ نے دین کی دعوت دی. اور جو ہے ظاہر ہے وہ تعداد بڑی کم تھی، لیکن وہ سعادت مند تھی جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت پر جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف جو ہے وہ مائل ہوئی، آپ کے قریب آئی، اور یوں جو ہے وہ ایک اچھا مسلمان، اچھا انسان بننے کی طرف یہ لوگ آئے، اور ایک بہت بڑی تعداد جو سے محروم رہی. لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا صبر تھا، آپ کا پیشنس تھا کہ آپ اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہیں. کبھی کبھی ہوتا یہ ہے نا کہ یعنی یہاں سے ہم جو سیکھنے کو ملا کہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان تھوڑا سا ایفرٹس مارنے کے بعد بولتا ہے یار آؤٹ پٹ نہیں ہے، بالکل رزلٹ نہیں ہے، رزلٹ اورینٹیڈ نہیں ہے، اور بہت جلدی وہ گیو اپ کر دیتا ہے. صحیح. تو وی شوڈ اسٹارٹ فرام یور سائڈ فرسٹ. آپ جو ہے نا بہت جلدی جو ہے نا وہ تھکنے والا یا بہت جلدی جو مایوس ہونے والا شخص جو ہے نا وہ جلدی کامیاب نہیں ہوتا. اگر بڑی کامیابی چاہیے تو انسان نے صبر ہونا بہت ضروری ہے. کیا بات ہے. اور یہ جو ہے نا یہ بہت ہمیں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی زندگی سے سیکھنے ملتا ہے. بالخصوص جو حضرت نوح علیہ السلام کی لائف سے ہم نے سیکھا کہ 950 ایئرس، 950 سال تک آپ نے ایفرٹس لگائے، محنتیں کی، دین کی تبلیغ کرتے رہے، لوگوں کو بلاتے رہے، دین کی طرف بلاتے رہے، لوگوں کو اچھا مسلمان بنایا، اچھا انسان بنایا، ان کی لائف میں ریولیوشن لایا، چینجز لائے، اور کوششیں کرتے رہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے. ایک تو جیسے اپنے ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ جو ہے وہ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے. اللہ اگر پریشانی میں مبتلا کرتا ہے تو اللہ کریم جو صبر کی توفیق بھی دیتا ہے. سبحان اللہ. بندہ محنت تو کرے، بندہ ایفرٹس تو لگائے، بس یہ کہ اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ہے نا. یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا یا حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر خیر کرنے کا ریزن یہ کہ ان کی لائف سے تو دیکھیں آپ 950 ایئرس بہت بڑا کاؤنٹ ہے. میں بہت آسانی سے بول دے رہا ہوں، یہ سننے والے بہت ایزیلی سننے کے ٹھیک ہے. 950 سال
آدمی کے لیے جو ہے 9 گھنٹہ انتظار کرنا جو ہے وہ بوجھ سا لگتا ہے. 950 ایئرس 950 سال تک آپ نے ایفرٹس لگایا اور اس کے بعد بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے. ایفرٹس لگاتے رہے اور اللہ کی رحمت سے اس طرح سے آپ کو کامیابی ابھی بھی ملتی رہی. یہاں پر میں سمجھتا ہوں عارف بھائی، یقیناً ایک طرف تو یہ نوح علیہ السلام کا صبر یقیناً بہت بڑی سعادت، اللہ ہمیں ان کے صبر کا ایک ذرہ نصیب فرما دے. یقین مانیے کہ ہم تو کامیابی ہو جائیں گے. آمین. سچی بات تو یہ کہ ان کے اگر صبر کا ایک ذرہ نصیب ہو گیا نا، تھوڑا سا جو کہتے ہیں نا، بالکل تھوڑا سا وہ صبر جو ان کا تھا، اللہ وہ نصیب فرما دینا تو ہمارے تو سارے غم ہی دور ہو جائیں. لیکن یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ایک چیز اور، وہ ہمارے جو مبلغین ہیں، جو لوگ نیکی کی دعوت دیتے ہیں، جو لوگ بیان کرتے ہیں، جو گناہ کرنے والوں کو سمجھانے کی طرف جاتے ہیں. بعضوں کو ہم میں سے کئی لوگ، ہمارے سننے والوں میں کئی لوگ ایسے ہوں گے جو کسی کو گناہ کرتے دیکھتے ہیں تو یقیناً دل جلتا ہے، اور جلنا بھی چاہیے. آپ دیکھ رہے ہیں ایک بندہ نماز چھوڑ رہا ہے، ایک بندہ شراب پی رہا ہے، ایک بندہ جو ہے گانے باجے گا رہا ہے، گانے باجے سن رہا ہے، ایک بندہ آپ کے نگاہوں کے سامنے وہ کام کر رہا ہے جو نہیں کرنا چاہیے، جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں. یہاں پر ان کے لیے بھی سیکھنے کا ہے. کیونکہ بعض اوقات ہمارا یہ ہوتا ہے نا کہ ہم نے کسی کو نیکی کی دعوت دی، ہم نے کسی کو نماز کی دعوت دی، اگر ایک بار اس کو ہم نے کہا وہ نہیں آیا، 2 بار کہا، 3 بار کہا، 4 بار 5 بار کہیں گے زیادہ سے زیادہ، بلکہ یہ بھی شاید زیادہ ہو گیا، 2-3 بار کہنے کے بعد ہم مایوس ہو جاتے ہیں کہ یار اس کو میں 2 بار بول چکا ہوں، 3 بار بول چکا ہوں، یہ نہیں آ رہا نماز کی طرف. بعض اوقات ہم دل ہار بیٹھتے ہیں نا، ہم وہاں پر صبر کا ہمارا پیمانہ وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیں نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دین کی تبلیغ کی. سبحان اللہ. اور اس کے نتیجے میں جو روایتوں کے اندر آتا ہے تقریباً 72 70 یا 80 کے آس پاس تقریباً اتنے لوگ تھے جو آپ کے دامن کرم سے وابستہ ہوئے. یعنی آپ دیکھیں اتنی محنت کرنے کے بعد بھی صرف اتنے لوگ آئے، لیکن آپ نے ہمت نہ ہاری، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کام دیا تھا، مسلسل لگے رہے. تو یہاں پر جو ہمارے ایف جی کے ناظرین وہ یقیناً ایک درد رکھتے ہیں دل کے اندر. سوسائٹی کے اندر جو خرابیاں ہیں، جو برائیاں پھیلتی چلی جا رہی ہے، نشہ کرنے والوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور بھی برائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر بگاڑ ہوتا چلا جا رہا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ اس کو دور کریں، ایک بار کہا، 2 بار کہا، 3 بار کوشش کی، اس کے بعد مایوس نہ ہو جائیں. یعنی ایک طرف جب گناہ کرنے والا اپنے کام سے باز نہیں آ رہا ہے تو ہم نیکی کی دعوت دینے میں کیوں پیچھے ہٹتے ہیں؟ ایک بار دعوت دی، 2 بار دی، بار بار دیتے رہے. انشاءاللہ جب تک نیکی کی دعوت دیتے رہیں گے ہمیں ثواب ملتا ہی رہے گا اور اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. اللہ ہم کو نوح علیہ السلام کے صبر کا ایک کاش ذرہ عطا فرمائے. آمین. آج صاحب بھی اگر کسی نبی علیہ السلام کا ذکر فرمائیں، ان کا صبر کا اگر تذکرہ ہو. نبی پاک علیہ السلام کے بعد میں انبیاء کرام علیہ السلام میں جو مقام و مرتبہ رکھنے والے نبی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. سبحان اللہ، سبحان ان کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 124 میں تو ارشاد فرمایا کہ اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں کے ذریعے آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دیا. سبحان اللہ. یعنی اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تو اگر دیکھا جائے تو آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے. بالکل صحیح. جب آپ نبی علیہ السلام نے اپنی قوم کو، اپنے چچا کو جو ہے وہ دین کی دعوت دی، جی. حق کو قبول کرنے کی دعوت دی اور باطل کی سے منع کیا، باطل کی عبادت کرنے سے آپ نے جب منع کیا تو آپ کی قوم نے، جس میں آپ کے خود رشتہ دار بھی شامل تھے، جی. انہوں نے یہ کہا کہ ان کو جلا دیا جائے. اللہ اکبر. اور اس کے لیے بہت بڑی آگ، نار نمرود بڑی مشہور بھی ہوئی ہے بالکل صحیح. کہ بہت بڑی آگ جلائی گئی، آپ علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکا گیا. اچھا، کرنے والے، آزمائش میں مبتلا کرنے والے خود آپ کے جو ہے وہ رشتہ دار ہیں، آپ کے چچا ہیں اور آپ کی پوری قوم ہے. تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا. جی. پھر اس پر آپ کو کیا ہوا کہ آپ کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ کے لیے وہ ہوا نا کہ نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ آپ کو اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. دوبارہ پڑھ دیا ہے. نارو کونی یا بردن، نارو. ہاں، یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، سبحان اللہ. کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. سبحان اللہ. آپ علیہ السلام نے آگ میں ڈالے جا رہے ہیں لیکن صبر کیا، سبحان اور اللہ. اللہ پاک نے کیسا صلہ عطا فرمایا سبحان کہ اللہ. اس آگ کو حکم دیا کہ ان پر سلامتی والی بھی ہو جا. اور سلامتی والی بھی کیسی
کہ گلزار بن جا، سبحان اللہ۔ ان کے لیے ٹھنڈی بھی ہو جائے اور آگ جو ہے وہ باغ کی شکل میں تبدیل ہو گئی۔ پھر یہیں پر یہ سلسلہ نہیں رہا، یہ جو واقعہ تھا یہ تو عراق میں پیش آیا، جی پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو عراق سے ہجرت کرنا پڑا، پہلے حران جانا پڑا، پھر وہاں سے آپ حلب ملک شام کا، اب تو ملک شام کا ایک شہر ہے، جی پھر یہاں آپ کو آنا پڑا، پھر آپ جبل بیت المقدس یعنی بیت المقدس کے گرد جو پہاڑ ہیں آپ کو وہاں جانا پڑا، یہ آپ کو ہجرت کرنی پڑی، یہ بھی ایک تکلیف کا معاملہ تھا کہ آپ جہاں پیدا ہوئے، جہاں رہے، وہاں سے آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سفر میں بھی جو ہے وہ ہجرت کرنے کے بعد میں بھی اس ہجرت کے معاملے میں بھی آپ نے صبر کیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کتنی دعاؤں کے بعد اور عمر کے کس حصے میں آپ کی ولادت ہوئی، تو آپ کے لخت جگر ہیں جن کو اللہ نے اپنی نبوت بھی عطا فرمائی، ایسے اپنے لخت جگر کو جو بڑی منت اور بہت دعاؤں کے بعد اور عمر کے اس حصے میں جب بندہ مایوس ہو جاتا ہے، ایسے حصے میں اللہ پاک نے آپ کو اولاد کی نعمت عطا فرمائی، تو یہ جو عرصہ گزرا اس میں بھی آپ نے صبر کیا۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک، پھر اچھا یہ صبر تو ہر ایک سمجھ سکتا ہے کہ اگر شادی ہو جائے 2-4 سال ہو جائے، اگر اولاد پیدا نہ ہونا تو شوہر کو بھی تانے دیے جاتے ہیں، بالکل ایسے اور یہ ہمدردانہ انداز میں تانے ہوتے ہیں، اور بیوی تو بیچاری شوہر سے زیادہ بیوی تو جو ہے وہ تانوں کا شکار ہوتی ہے، اللہ پھر اس کو اپنے گھر والے بھی ہو سکتا تانے دیتے ہوں، سسرال والے تو لازمی دیتے ہیں، بالکل ایسے سہیلیاں ہمدردانہ انداز میں تانے دیتی ہیں، جو پڑوسی ہیں وہ ہمدردانہ انداز میں تانے دیتے ہیں، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اتنے سال صبر کیا۔ پھر جب اولاد ہوئی، اب صبر کیسا کرنا ہے اور آزمائش کیسے مبتلا ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اپنی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اپنے انہی بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے حکم فرمایا کہ انہیں جہاں آبادی ہے وہ شہر سے باہر ایسی جگہ پر جہاں آبادی نہیں ہے وہاں چھوڑاؤ۔ اللہ اکبر اللہ۔ وہ آج تو حرمین شریفین میں مکہ معظمہ میں تو خوب آبادی ہو گئی ہے، جی لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو جب ملک شام سے حرم کی طرف آپ لے گئے تو وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، اس کے بارے میں تو قرآن پاک خود ارشاد فرماتا ہے کہ اے قرآن پاک نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یعنی وہ قرآن پاک نے پھر اس کے بارے میں بعد میں یوں ارشاد فرمایا کہ اس کے یعنی جو آپ نے صبر کیا اس کے متعلق کہ اے ہمارے یعنی آپ نے جب اپنی اولاد کو وہاں چھوڑا، اپنی بیوی کو وہاں چھوڑا، تو آپ نے دعا کی کہ اے ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے عزت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں ٹھہرایا جس میں کھیتی نہیں ہوتی، وہ زمین ایسی ہے کہ وہاں کھیتی نہیں ہوتی، نہ وہاں کوئی پانی تھا، وہاں کچھ نہ انسان تھا، لیکن آپ نے اپنے اللہ کے حکم پر اپنی اولاد اپنے گھر کو وہاں پر چھوڑا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی مدد فرمائی کہ آپ نے جو یہ دعا کی تھی کہ یہاں پر پھلوں سے جو ہے وہ ان کی مدد ہو، تو آج کہا جاتا ہے نا کہ دنیا میں جو ہے مختلف موسم میں مختلف پھل ملتے ہیں، لیکن مکہ معظمہ ایک وہ ایسا مبارک شہر ہے کہ وہاں پر اللہ پاک اپنی عطا سے ایسے پھل بھی ہمیں وہاں کھانے مل جاتے ہیں، دیکھنے ملتے ہیں جو جس کا موسم نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کا ثمرہ ہے۔ پھر آب زمزم جسے بہت عظمت والا پانی کہا جاتا ہے، تو وہ کہاں سے آیا؟ اسی صبر کی وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اپنی ایڑیاں رگڑی ایسی زمین پر جہاں کھیتی نہیں ہوتی، یعنی زمین بنجر ہے، جی تو زمین بنجر ہے، کھیتی نہیں ہوتی، اس زمین پر آپ کی ایڑیاں رگڑنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ احسان فرمایا کہ وہ پانی عطا فرما دیا۔ یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے، آپ دیکھیں صبر کا پھل کتنا میٹھا ہوا کہ میٹھا میٹھا پانی بھی نکل رہا پانی بھی ہے۔ اور یعنی یہاں پر حاجی صاحب جو آپ گفتگو کر رہے تھے نا، تو میں سمجھ رہا تھا کہ اس میں یقیناً ابراہیم علیہ السلام کا صبر تو ہے ہی، جی لیکن یہاں پر حضرت حاجرہ کا صبر جو ہے نا یقیناً وہ قابل تقلید ہے۔ ہماری گھر کی جو اسلامی بہنیں ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ اس میں ہے کہ اپنے شوہر کی رضا کے لیے، اور جب یہ بھی اس میں آتا ہے نا کہ جب وہ چھوڑ کر گئے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کس لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو آپ نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے، آپ نے بس خاموشی اختیار کر، اللہ کا حکم ہے، بس اس کے آگے گفتگو نہیں کرنی ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ یعنی شوہر کا ساتھ دینا، اور شوہر نے کسی کام کے لیے کہہ دیا اور یہ کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے، تو بیوی کا اس کام میں اجرت کرنا
اس کام کو فوراً اپنا لینا، یقیناً یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. یعنی ان کا بھی یہاں پر صبر ہے، ابراہیم علیہ السلام کا بھی صبر ہے، پھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا بھی صبر ہے. جی اور یہ صبر کا پھل آپ دیکھیں، سیرا دیکھیں کہ اس صبر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج پورے مکہ مکرمہ کو کیسے آباد کر دیا. سبحان اور یہ دیکھیں نا، اب تو یعنی یہ ہے کہ بچوں کو چھوڑ دی، بچے کو چھوڑا، بیوی کو چھوڑا. اب یہ آپ نے جس طرف بڑی اچھی توجہ دلائی کہ جب مصیبت آتی ہے تو فیملی والوں کو ساتھ دینا چاہیے. جی یہ نہ ہو کہ بیوی چھوڑ کے چلی گئی یا بچے اب باپ کو تانا دے رہے ہیں آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، یہ مصیبت کی زندگی. یہاں تو ایسا باپ کا سہارا بن کر، شوہر کا سہارا بن کر، بیٹے کا سہارا بن کر. بعض اوقات ماں ہوتی ہے یا باپ ہوتے ہیں جو اولاد پر کبھی مصیبت آ گئی تو ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. تو ویسے عموماً ماں باپ کا تو بہت کم نظر آتا ہے، لیکن بعض اوقات بیوی بچوں کا دیکھا جاتا ہے کہ جب شوہر پر باپ پر مصیبت آئی تو ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن ایک تو یہ ہے کہ فیملی والوں کو ایسے وقت میں سپورٹ کرنا چاہیے. اچھا، ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش یہاں ختم نہیں ہوئی. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ عرصے کے بعد جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو پھر اب اپنی اولاد اور اپنی بیوی سے ملنے کا موقع ملا. اب چند دن بیوی اور بچوں کے ساتھ میں وقت گزرا تھا کہ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں دے دینے کا حکم دیا اللہ گیا. اللہ اللہ. اب آپ دیکھیں کہ اتنے سالوں کے بعد بچہ پیدا ہونا، پھر اتنا عرصہ اپنے لختے جگر سے دور رہنا، اور پھر جب ملا تو اس کے متعلق حکم دیا جا رہا ہے کہ اسے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا جائے. آپ نے وہاں بھی صبر کیا اور اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے آپ اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اللہ پھر اللہ نے اس کا صلہ کیسے عطا فرمایا کہ آپ کے بچے کو بچایا اور ان کے عوض میں دمبا ذبح کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہے صبر انبیاء اکرام علیہ سبحان السلام. اللہ. اسماعیل علیہ السلام کا بھی صبر اس میں اس کا تذکرہ ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام کے صبر کا تذکرہ ہو گیا، حضرت حاجرہ کے صبر کا تذکرہ ہو گیا ہے. کیا مطلب کیسی مثال ان لوگوں نے قائم کر دی. یقیناً قیامت تک ایسی مثال قائم نہیں کر سکتے ہم لوگ. اور یقین مانیے، یعنی ہماری مشکلیں ناظرین کتنی بڑی ہو جائے نا، یقین مانیں ان کی مشکلوں کے آگے کچھ نہیں ہے. اولاد کی قربانی دے دی، مال کی قربانی دے دی، اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اپنے گھر بار کے لیے قربانی دینے کی. یعنی وہ کون سی قربانی ہے جو ان ہستیوں نے نہیں دی ہے. پھر بھی ہم اپنی چھوٹی چھوٹی مشکلوں کو بہت بڑا بنا کر پیش کرتے ہیں. اگر صحیح معنوں میں ان کی سیرت ہم پڑھ لیں نا، یقین مانیے کہ جو واویلا کرتے ہیں، جو رونا روتے ہیں نا، انشاءاللہ یہ بھی ہم کرنا چھوڑ دیں گے. اللہ ہم سب کو صبر کی دولت نصیب فرمائے. انشاءاللہ مزید بھی آگے اس ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے. آئیے تھوڑا سا ناز شریف کا ماحول بناتے ہیں. ہمارے ناظرین کچھ ماشاءاللہ فرمائشیں بھی کر رہے ہیں، کچھ کلام سننا چاہتے ہیں، ان کلاموں کو بھی انشاءاللہ ہم شامل کرتے ہیں. یوٹیوب پر لائیو چیٹ کے ذریعے کچھ ماشاءاللہ کلام کی فرمائش کر رہے ہیں. اظہر خان، سویا ہوا نصیب جگا دیجئے، یہ ناز شریف سنا دیجئے. ماشاءاللہ. اچھا، اسی طرح کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، یہ بھی کلام سننے کی خواہش رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ذوق کو سلامت رکھیں. آئیے ان کلام میں سے یہ کلاموں کو انشاءاللہ کو شامل کرتے ہیں. صلی اللہ تعالی علیہ. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے. کیا بتاؤں
کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے۔ سویا ہوا نصیب جگہ دیجئے حضور، سویا ہوا نصیب جگہ دیجئے حضور، میٹھا مدینہ مجھے کو دکھا دیجئے حضور، میٹھا مدینہ مجھے کو دکھا دیجئے حضور۔ اب چل مدینہ کا مجھے مژدہ سنائیے، اب چل مدینہ کا مجھے مژدہ سنائیے، روتے ہوئے کو اب تو ہنسا دیجئے حضور، روتے ہوئے کو اب تو ہنسا دیجئے حضور، سویا ہوا نصیب جگہ دیجئے حضور، میٹھا مدینہ مجھے کو دکھا دیجئے حضور۔ عرفات اور مزدلفہ اور مینا چلوں، عرفات اور مزدلفہ اور مینا چلوں، حج کرے لو حق سے اذن دلا دیجئے حضور، حج کرے لو حق سے اذن دلا دیجئے حضور، سویا ہوا نصیب جگہ دیجئے حضور، میٹھا مدینہ مجھے کو دکھا دیجئے حضور، میٹھا مدینہ مجھے کو دکھا دیجئے حضور۔ واہ واہ، سبحان اللہ، مرحبا، ماشاء اللہ۔ الحمدللہ آپ کی فرمائش کو بھی ہم نے پروگرام میں شامل کیا ہے۔ اس وقت ہمارے پاس ایک ویڈیو پیکیج موجود ہے مدنی پھولوں کا، آئیے اس کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کیا مدنی پھول ملتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جن چینل کے ناظرین، پروگرام جاری ہے ایک نئی صبح، اور آج کے صبح ہونے والے اس پیارے سے پروگرام میں انشاءاللہ الکریم ہم صبر سے متعلق کچھ مدنی پھول سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اگر توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کی معلومات میں اضافہ بھی ہوگا اور عمل کا جذبہ بھی نصیب ہوگا۔ ناظرین، صبر کے لغوی معنی ہے رکنا، باز رہنا، اور نفس کو اس چیز پر روکنا یعنی ڈٹ جانا جس پر رکنے، ڈٹے رہنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہو۔ بنیادی طور پر صبر کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 بدنی صبر،
جیسے بدن پر کسی طرح کی کوئی آزمائش آ گئی، سر درد ہو گیا، بخار ہو گیا، بدن کا درد ہو گیا، پیٹ میں تکلیف ہے، اور کوئی آزمائش آ گئی اللہ نہ کرے، تو یہ کہلاتا ہے بدنی صبر، تو اس پر ثابت قدم رہنا۔ اسی طرح نمبر 2، طبعی خواہشات اور خواہش کے تقاضوں سے صبر کرنا۔ پہلی قسم کا صبر جب شریعت کے موافق ہو تو قابل تعریف ہوتا ہے، لیکن مکمل طور پر تعریف کے قابل صبر کی دوسری قسم بنتی ہے۔ جو بھی آزمائش آ رہی ہے، بدنی ہو یا پھر کاروباری اعتبار سے ہو، دنیاوی اعتبار سے ہو، بندہ اس پہ صبر کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر بھی دیتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ اس کی وہ مشکل آسانی میں بدل جاتی ہے۔ اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَاصْبِرُوا ان اللہ مع الصابرین، سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں ہماری کیا رہنمائی فرماتے ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے جب میں اپنے کسی بندے کو اس کے جسم، مال یا اولاد کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کروں، پھر وہ صبر جمیل کے ساتھ اس کا استقبال کرے، تو قیامت کے دن مجھے حیا آئے گی کہ اس کے لیے میزان قائم کروں یا اس کا نامہ اعمال کھولوں۔ اللہ اللہ اللہ، صابر کے لیے کیسا زبردست اخروی انعام ہے۔ اور واقعی میرے پیارے ناظرین جو اس وقت ایک نئی صبح سلسلے کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، کتنی اہم بات سیکھنے کو ملی کہ دنیا میں جو آزمائشیں آتی ہیں، جو تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اگر بندہ اس پر صبر کر لے تو قیامت کے دن اس کا بڑا زبردست اجر و ثواب اسے حاصل ہوگا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں، جس کو دنیا میں آزمائشیں آئیں، تکلیفیں آئیں، قیامت کے دن جب اس کو اس کا اجر دیا جائے گا، اس کا ثواب دیا جائے گا، تو وہ لوگ جنہیں دنیا میں آسائش کی زندگی ملی، جنہوں نے بڑے سکون چین کے ساتھ کھاتے پیتے اور موج کرتے ہوئے گویا کہ زندگی گزاری، وہ اس بات پر رشک کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھال کو کینچی سے کاٹ دیا جاتا، ہمیں بھی تکلیفیں آتی، ہمیں بھی پریشانی آتی، اور ہم اس پر صبر کرتے اور آج اس طرح کا اجر و ثواب پاتے جو اہل بلا کو، یعنی جن کو دنیا میں آزمائش آئی تھی، ان کو آج اجر و ثواب دیا جا رہا ہے، ہمیں بھی اس طرح کا اجر و ثواب ملتا۔ تو بہرحال میرے پیارے پیارے ناظرین، صبر سے متعلق بہت ساری باتیں ہمیں سیکھنی سمجھنی ہیں۔ شریعت نے جن کاموں سے منع کیا ان سے صبر یعنی رکنا یہ فرض ہے، ایک بڑی اہم بات ہم سیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح ناپسندیدہ کام جو شرعاً گناہ نہ ہو اس سے صبر کرنا یعنی اس سے رکنا یہ مستحب ہوتا ہے۔ اسی طرح تکلیف دہ فعل جو شرعاً ممنوع ہے اس پر صبر یعنی خاموشی یہ ممنوع ہے۔ ناظرین اکرام، صبر جمیل آپ نے نام سنا ہوگا، جمیل نام تو ہم رکھتے ہی ہیں، نام تو آپ نے سنا ہوگا، لیکن صبر جمیل بھی آپ نے شاید سنا ہوگا۔ صبر جمیل پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ کہ جس سے سامنے والے کی تکلیف کا پتہ ہی نہ چل سکے۔ مثال کے طور پر ایک شخص تکلیف میں، اس کے کاروبار میں کوئی آزمائش آ گئی یا اس کو کوئی بیماری اللہ نہ کرے لگ گئی، اب وہ ایسا محسوس ہی نہیں کروا رہا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہوئی ہے، کوئی آزمائش ہوئی ہے، اسے کہیں گے صبر جمیل، کہ دیکھنے والے کو اس کی پرابلم کا پتہ ہی نہ چلے، اور یہ بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی توفیق دے، ہمیں بھی صبر جمیل نصیب کرے۔ اسی طرح صبر کا اعلیٰ ترین درجہ پتہ کیا ہے؟ اس کا اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف پر بندہ صبر کرے۔ لوگوں کی طرف سے کبھی زبان سے، کبھی ہاتھ سے، کسی عمل سے تکلیف پہنچتی ہے، بندہ اس پر صبر کرے، اور یہ صبر کا اعلیٰ ترین درجہ بیان کیا گیا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بیان کرتا ہوں کہ ہمارے بزرگان دین کیسے صبر کرنے والے تھے اور کیا ان کا انداز مبارک ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ فیضان ریاض الصالحین بڑی خوبصورت کتاب ہے، اس کے پیج نمبر 316 پر ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ سیدنا سری رحمت اللہ علیہ سے صبر کے بارے میں پوچھا گیا، کسی نے سوال کیا صبر کے بارے میں، تو آپ نے صبر سے متعلق بیان شروع کر دیا۔ اسی دوران ایک بچھو آپ رحمت اللہ علیہ کی ٹانگ پر مسلسل کاٹتا رہا، ڈنک مارتا رہا، لیکن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پرسکون کیفیت کے ساتھ اپنا بیان کرتے رہے،
آپ سے پوچھا گیا کہ اس موذی یعنی تکلیف دینے والے کو ہٹایا کیوں نہیں آپ نے؟ اللہ اکبر، جواب تو سنیے. حضرت سری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ سے حیا آ رہی تھی کہ میں صبر کا بیان کروں لیکن خود صبر نہ کروں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہمارے بزرگوں کی سیرت کمال ہے، کمال ہے، کمال انداز تھا آپ کا. اس میں ہمارے لیے ایک نصیحت کا مدنی پھول یہ بھی ہے کہ بعض مرتبہ ہم صبر کی تلقین کرتے ہیں، صبر کی باتیں بیان کرتے ہیں، صبر کے مواقع بیان کرتے ہیں، صبر کا انداز بیان کرتے ہیں، جیسے اس وقت میں بھی کر رہا ہوں. لیکن کئی مرتبہ ناظرین ایسا ہوتا ہے کہ جب صبر کرنے کا موقع آتا ہے، کوئی آزمائش آئی، اب ہم نے اپنی کہی ہوئی بات پر عمل کرنا ہوتا ہے، لیکن کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اس وقت واویلا کر دیتے ہیں، ہم شکوہ شکایت کی جو ہے وہ انبار لگا دیتے ہیں، ہم لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں. ہم سوشل میڈیا کا دور ہے، اب تو چھوٹی چھوٹی پرابلم لوگ اپنے سٹیٹس پہ بیان کر دیتے ہیں، سوشل میڈیا پہ وائرل کر دیتے ہیں. اگر ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں تو وہ جناب چلا دیتے ہیں. اللہ خیر فرمائے. ایک بات ذہن میں رکھے، ڈاکٹر جس سے آپ علاج کرانے گئے ہیں، ڈاکٹر سے چھپانا نہیں ہے اور ہر کسی کو بتانا نہیں ہے، یہ اپنا اصول بنا لیں. علاج کے لیے جب آپ گئے ہیں، حکیم کے پاس گئے ہیں، یا روحانی علاج کے لیے کسی ماہر کے پاس آپ گئے ہیں جو شریعت کے مطابق روحانی علاج کرتا ہو، آپ اس کے پاس گئے تو وہاں آپ اپنے مسائل بتائیں گے تبھی وہ آپ کو ٹریٹمنٹ دے گا. تو ڈاکٹر سے اور روحانی ڈاکٹر سے چھپائے نہیں اور ہر کسی کو بتائے نہیں، یہ انداز ہوگا تو انشاءاللہ صبر کرنا آسان ہو جائے گا. ناظرین اکرام، صبر کی عادت بنانے کے کچھ طریقے آپ کو عرض کر دیتا ہوں. نمبر 1، صبر کے فضائل کا مطالعہ کیجیے. اسی طرح بارگاہ الہی میں صبر کی دعا کیجیے، مجھے صبر جمیل عطا فرما، ہمت اور حوصلہ عطا فرما. اسی طرح اپنی ذات میں عاجزی پیدا کیجیے، اپنی ذات میں عاجزی پیدا کیجیے کہ جب بندہ اپنی ذات میں عاجز اور انکساری پیدا کرے گا تو انتقامی کاروائی کا ذہن کیا ہوگا؟ ختم ہو جائے گا، اور لوگوں سے ملنے والی تکالیف پر صبر نصیب ہوگا، اور رحمت الہی سے اس صبر پر اسے اجر بھی ملے گا. اسی طرح جلد بازی نہ کیجیے. اسی طرح معاف کرنے کی عادت بنائیں. ایک آخری بات عرض کر دوں، اپنے سے بڑے مصیبت زدہ کو دیکھ کر ہمت حاصل کیجیے. کبھی آپ ہاسپٹل میں چلے جائیے، ہاسپٹل میں جا کے دیکھیں گے آپ کو تو جناب بخار آیا ہے، نزلہ کھانسی ہوئی ہے. ایسے لوگ بھی نظر آئیں گے جن کا آپریشن ہوا ہے، کسی کا پیٹ ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا ہارٹ ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا آپریشن ہوا ہے، کوئی ڈائلیسس پر ہے، کوئی ہارٹ کا پیشنٹ ہے، جی کوئی ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہے. یہ چیزیں اگر آپ دیکھیں گے تو جو چھوٹی موٹی تکلیف آئی ہوئی ہے اس پر صبر کرنا آسان ہوگا. تو ناظرین اکرام، ایک نئی صبح میں آج ہم نے الحمدللہ صبر سے متعلق سنا ہے. یقیناً مختصر وقت میں کیا کیا بیان کیا جائے، لیکن ان باتوں پر ہی اگر ہم عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ دنیا و آخرت کی بھلائیاں میں نصیب ہوگی. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت ماشاء اللہ صبر کے حوالے سے بہت سارے مدنی پھول رکن مشاورت کی طرف سے ملے. اللہ پاک ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے. ٹاپک بھی چل رہا تھا انبیاء کرام کا صبر. مزید کیا کہنا چاہیں گے عارف بھائی صبر کے حوالے سے، انبیاء کرام کے صبر کے تعلق سے؟ یعنی مجھے ہیومن سائیکولوجی کے نا دو تین چیزیں یاد آ گئی. بالکل. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کے ٹائم پہ ہیومن سائیکولوجی کے جو سیشنز ہوتے ہیں، یہ سیشن ہزاروں میں جو ہے وہ چارج کیے جاتے ہیں. کبھی سٹریس مینجمنٹ کے نام پر، کبھی جو ہے وہ اینگر مینجمنٹ کے نام پر. ابھی تو بہت زیادہ چل رہا ہے کہ اینگر مینجمنٹ کے نام پہ سیشن ہوتے ہیں، یعنی غصہ مینیج کرنے کے لیے، اور اس پر غصے میں آیا اور پھر وہ صبر کرنا. یہ تو ہم تعلیمات دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسا کام ہو گیا جو مزاج کے خلاف ہو گیا اور بندہ وہاں صبر کرے. تو مجھے ایک سیشن پتہ چلتا ہے جو 18,000 روپیہ چارج کر رہا تھا. اچھا. ہاں 18,000 روپے چارج کر رہے تھے. 4 دن کا ورک شاپ تھا اینگر مینجمنٹ کا. میں سوچوں کہ اتنا کیوں چارج ہو رہا ہے. اگر بندہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کو پڑھ لے، سمجھ لیں، تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہی ریکوائرڈ دس کائنڈ آف تھنگس اونلی. اب جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو ہے اب بات کرتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام سے ہوتے ہوئے، تو آپ کا تو ماشاءاللہ یہ مینجمنٹ، آپ کی مینجمنٹ اسکل کے صبر پر جو ہے وہ آپ نے جو استقامت پائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے نا سب سے پہلا کمٹمنٹ سمجھتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کمٹمنٹ کیا تھا ان کی بکریوں کی دیکھ بھال کے لیے، چرانے کے لیے، اور جس کو آج ہم ایک ان جملوں میں اینیمل ہسبینڈری کہتے ہیں کہ وہ جو بھی ان کا کاروبار ہے مویشی کا، اس کو ڈیلنگ کے لیے بالخصوص جو ہے وہ بکریوں کا تھا. تو اب اینیمل ہسبینڈری آج کے ٹائم پہ بہت ٹفسٹ ہے، اور اس ٹائم جب ٹیکنالوجیز نہیں تھی تو اور زیادہ ٹفسٹ ان معنوں میں فیل ہوتی تھی. ابھی جو مشینز ہیں
وہ مدد کے لیے ہوتی تھی. اس ٹائم پہ بھی آپ نے جو کمٹمنٹ کیا تھا, آپ نے جو ان سے بات کی تھی کہ میں جو ہے وہ آپ کی بکریوں کی حفاظت کروں گا, ان کی دیکھ ریکھ کروں گا, اس کمٹمنٹ کو بھی آپ نے بہت اچھے انداز سے پورا کیا. اچھا, ایک اور مجھے جو اسی سے لگے بات یاد آئی کہ جیسے جیسے ایج بڑھتی ہے نا, انسان میں صبر آتا ہے. اچھا, ہاں, یہ یعنی ہمارے دماغ جو ہے نا اس طرح سے رکھا ہوا ہے, اور دماغ کے درمیان میں ایک حصہ ہے جسے کہتے ہیں پیٹیٹری گلینڈ, اچھا, اردو میں سے غدوہ نخامیہ بھی کہتے ہیں. انسان کی ہائٹ بڑھنے میں, انسان کے ایکسپریشنز میں, انسان کے صبر میں, انسان کے روڈ میں, غصے آنے میں, یہ ساری چیزوں میں اس کا بہت بڑا رول ہے. الگ الگ ہارمونز جو ہے یہاں سے ریلیز ہوتے رہتے ہیں. اسی طرح سے ایک ہارمون آتا ہے ڈوپامائن ہارمون, یہ بے صبری کی علامت ہوتا ہے. جب کسی چیز کو کریونگ ہونا, یعنی اب کھانا ہے تو کھانا ہے, یہ کام کرنا ہے تو کرنا ہے, اس چیز کو کر گزرنا ہے, کوئی کسی چیز کی وعدہ خلافی کرنی ہے تو ڈوپامائن اس کے لیے رسپانسیبل ہوتا ہے کہ میں نے کسی, جیسے میں نے بھی بات کی کمٹمنٹ کی, اب وہ کمٹمنٹ پورا نہیں کرنا ہے تو یہ ڈوپامائن اس کے لیے رسپانسیبل ہوتا ہے. تو کئی بار ہیومن سائیکولوجی کے لیکچرز میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس چیز پر ڈال رہے ہوتے کہ آپ نے نہیں کیا, جو آپ کو وہ ہارمون کا پرابلم تھا. ایسا نہیں ہے, جی, کہیں نہ کہیں اس میں تعلیمات کی کمی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھا ہوتا, اور آپ نے جیسے لائف کو ہم نے ذکر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کر, حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر, انفیکٹ بے صبری میں ویمنس کا کاؤنٹ زیادہ بتایا جاتا ہے, جبکہ ریزن بھی یہ ہوتا ہے کہ ان کا ڈوپامائن مین کے ڈوپامائن سے زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. جی. لیکن اگر وہ لیڈی جس نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی لائف کو پڑھا ہے, سو وہ آٹومیٹکلی ان سے سیکھ سکتی ہیں اور آٹومیٹکلی ان سے تربیت حاصل کر سکتی ہیں کہ ٹھیک ہے, ڈوپامائن بھی یہ باڈی کا ہارمون ہے, اور ہیومن کین کنٹرول دس کائنڈ آف تھنگس آلسو. اور پیشن از دا کی آف سکسیس. اب دیکھیں آپ کو سکسیس کیسا ملی کہ آپ ماشاء اللہ کریم ترقی کرتے گئے, پھر اللہ کریم نے آپ کو جو ہے ماشاء اللہ جو ہے وہ مزید جو ہے وہ آپ کے درجات کو بلند فرمایا, آپ نبی علیہ السلام ہوئے, اور آپ نے جو ہے وہ فرعون اور قوم کو جو ہے وہ دین کی دعوت دی, جی, ہیومینٹی کی, انسانیت کی, دین اسلام کی, اچھا مسلمان ہونے کی دعوت دی. جب یہ دعوت دی تو ایسے بھی یہ بڑا جریر تھا فرعون, اور بہت زیادہ مس بیہیو کرتا تھا, ظلم کرتا تھا, سلیوری یعنی وہ غلامی کو پروموٹ کرتا تھا, اور غلام بنانے کو ان ساری چیزوں کو اچھا سمجھتا تھا. تو آزاد ہونا اور اس طرح سے ان ساری چیزوں کو آپ نے پروموٹ کیا, اور ون مین تھے وہ, ون مین پرسن, یعنی ایز اے ون مین آپ ساری چیزوں کو ڈیل کر رہے تھے, آپ کا اس ٹائم پہ کوئی سپورٹ ہی نہیں تھا. پھر بھی چونکہ اللہ پاک نے فرمایا تھا, اس وجہ سے آپ اس چیز کو لے کے چلتے رہے. اور جب انہوں نے فریکوینٹلی اس چیز کو پروموٹ کیا, محنت کی, کوششیں کی, تو اللہ کریم نے آپ کو ایسا اعزاز و اکرام عطا فرمایا کہ لوگ آپ سے قریب بھی ہوئے, لوگ آپ سے پاس بھی آئے. اچھا, ایسا نہیں کہ اسٹارٹنگ میں فوراً سکسیس مل گئی, لوگوں نے مس بیہیو بھی کیا, لوگوں نے آپ سے بھی جو برے کلام کیے, لوگوں نے وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہو گئے, سدھر گئے اور اچھا بیہیو کرنے لگے. تھوڑے ٹائم آپ جب اللہ کے دین کی خدمت کے لیے کہیں اور بھی ڈائیورٹ ہوئے, اور وہاں اللہ کے دین کی خدمت کی, اس شارٹ ٹائم پیریڈ میں پھر ان لوگوں نے سرکشی شروع کر دی. بلکہ یہ دیکھیں نا آپ کہ جب سرکشی بڑی فرعون کی, جی, تو پھر آپ کو حکم ہوا کہ راتوں رات نکل جاؤ, تو پھر آپ وہ دریائے نیل کا جو سفر ہوا, ہجرت کے لیے نکلے آپ پورے بنی اسرائیل کو لے کر کے. یہ بھی پیشنس ہی تھا آپ کا, جی, کہ اللہ کے حکم کا انتظار کیا آپ نے, اپنے طرف سے ڈیسیجنز نہیں لی, جی, اللہ کے حکم کا انتظار کیا, اور جس طرح سے اللہ کے احکامات آپ پر آتے گئے اس کو فالو کرتے چلے گئے, جی, پیشنس کے ساتھ. اچھا, پھر دریائے نیل کے اندر جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صبر کا صلہ ہے, کہ آپ نے صبر کا صلہ کیا, دریائے نیل کے اندر جو ہے وہ راستے بنا دیے گئے. ایسا ہی ہے, کیونکہ ایک بلیف جو ہوتا ہے نا, ایک سسٹم جو ہے نا انسان کے اندر ہے, بلیف سسٹم. جی, جب انسان کسی پر اپنا بلیف بنا لے, کسی پر اپنا یقین بنا لے نا, تو آٹومیٹکلی یہ ساری چیزیں جنریٹ ہو جاتی ہیں. جیسے ایک کہنا کہ ان اللہ مع الصابرین, جی, بے شک اللہ جو ہے صبر کرنے والے کے ساتھ ہے. یہ تحریری بھی آپ کو بہت ملے گی, جی, جی, دکانوں پہ لگی ہے, مکانوں پہ لگی ہے, اور کئی جگہ ترغیب پہ. بٹ ایٹ دی اینڈ اس کو لے کے غور کون کر رہا ہے, جی, اور اس کو لائف میں امپلیمنٹ کون کر رہا ہے. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب انسان پہ گزرتی ہے نا, تو بہت ٹف ہو جاتا ہے چیزوں سے آؤٹ کم کرنا. صحیح. بلکہ مجھے ہفتہ اجتماع کا ایک بیان یاد آ گیا, ویکلی جو اجتماعات ہوتے ہیں دعوت اسلامی انڈیا کے دینی ماحول میں, تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریلیٹڈ یہ حدیث پاک ہے. آپ فرماتے ہیں, وہ حدیث پاک تو کافی بڑی ہے, میں اس کا یہ حصہ بیان کر دیتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں جو ہے وہ اپنے مبارک ہاتھ سے نوازا, اور فرمایا کہ اے ابو سعید, 3 چیزوں کا جو اقرار کرے وہ جنت پہ داخل ہوگا. سبحان اللہ. یعنی وہ 3 چیزیں جن کو صرف ایکسیپٹ کرنا ہے. اس میں آپ نے پہلا فرمایا کہ جو اللہ پاک کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا وہ جنت میں داخل ہو. سبحان اللہ. اب پھر اس کی جو بریفنگ جو دیگر جو علماء نے فرمائی کہ اللہ پاک کی رضا پہ راضی ہونے کا کانسیپٹ یہ ہے کہ عطا پہ بھی راضی ہو
اور جب کوئی چیز اللہ پاک لے لیں تو اس ٹائم پہ بھی بینگ ہیپی کہ ٹھیک ہے اللہ پاک نے دیا, اللہ پاک نے لے لیا, اٹس آل, سبحان اللہ, اللہ پاک نے لے لیا, اللہ پاک پھر دے گا انشاءاللہ, سبحان اللہ. اللہ پاک پھر دے گا, اللہ پاک پھر عطا فرمائے گا. تو کئی بار جب ملتا ہے تو بہت خوشی ہوتی ہے, موبائل ملا, بائک ملی, کار ملا, گھر ملا, بہت خوشی ہوئی. لیکن اس میں سے کچھ بھی ایک مائنر, یعنی موبائل چوری چھوڑے اگر تھوڑا سا خراب بھی ہو جائے, تھوڑا پرابلم بھی آ جائے, بے صبری شروع ہو جاتی ہے. بالکل کیسے پاسبل ہے یار؟ اللہ پاک کی رضا پہ راضی ہونے کا کنسیپٹ یہ ہے کہ مصیبت میں بھی مسکرائے, مصیبت میں بھی ہیپی رہے کہ ٹھیک ہے نا اللہ پاک نے دیا, پھر اللہ پاک انشاءاللہ عطا فرمائے گا. یہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی لائف میں, آپ کی زندگیوں میں تھا, جسٹ بیکاز آف دیٹ دے آر گیٹنگ سکسیس. تو یس, پیشنس از اے کی آف سکسیس. ہم اس کو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی لائف سے سیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے صبر کیا تو یقیناً آپ دیکھیں ہر کسی نے لائف میں کامیابیاں پائیں. کہ دریا نیل, یعنی دریا دیکھنے کے بعد تو ہر کوئی بالکل یہ کہ اب تو پاسبل ہی نہیں کہ جائیں گے کیسے, اللہ پاک پہ یقین, بلیو. پھر وہ جو معجزہ جو لوگوں نے دیکھا کہ دریا میں راستے بن گئے, یہ اللہ پاک پہ یقین. اللہ یعنی بالکل یہ ایک چیز کی جو نا طرف درشاتا ہے, ایک طرف جو لے کے جاتا ہے کہ یقین اگر اللہ پاک پہ مضبوط ہونا تو دریا میں بھی راستے بن سکتے ہیں. سبحان اللہ. وہ جو پرابلم آپ کو بھی لگ رہی ہے جس پہ آپ صبر نہیں کر پا رہے ہو, یقین کرے صبر کر کے تو دیکھیں یار, وہ صبر بہت بڑی کامیابی کے لیے نا وہ آپ کا ایک ذریعہ بنے گا انشاءاللہ. بندے میں صبر ہونا چاہیے. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. یعنی اتنی پیاری پیاری باتیں سکھائی جا رہی ہیں صبر کے حوالے سے. یوسف اپنے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا صبر بھی آپ نے سنا. اللہ پاک ہمیں ان کے صبر سے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. جو انبیاء کرام میں جب صبر کی بات آتی ہے نا تو ایک عظیم صبر جو ہے وہ حضرت ایوب علیہ السلام کا بھی ہے. حضرت ایوب علیہ السلام اللہ پاک کے وہ برگزیدہ نبی ہیں کہ جن پر جو مصیبتیں آئی ہیں, یعنی ان کے صبر کا ایک الگ ہی باب ہے پورا. یعنی جب صبر کی بات کی جاتی ہے تو ایوب علیہ السلام کا صبر, اس سے پہلے ہم نے 2-3 ایپیسوڈ پہلے الحمدللہ ایوب علیہ السلام کے صبر کے حوالے سے بھی ایک پروگرام پورا ریکارڈ کروایا تھا. اس میں ایوب علیہ السلام کو جو آزمائش آئی نا کہ آپ کا مبارک گھر پورا کا پورا ڈھہ گیا, آپ علیہ السلام کی جو اولادیں تھیں سب وفات پا گئیں, آپ کے جانور جو تھے سب ہلاک ہو گئے, گھر کا سامان, یعنی یہاں تک کہ آپ کے مبارک جسم کے اندر بھی بیماریاں اس طرح کی پیدا ہو گئیں کچھ کہ مبارک جسم پہ کچھ آبلے ٹائپ کی کچھ چیزیں جو ہے نا وہ آپ کے پیدا ہو گئیں, اور آپ علیہ السلام سخت مشکلات کے اندر گر گئے. یہ دنیاوی طور پر دیکھا جائے تو یہاں تک کہ سب نے پیچھا چھوڑ دیا. یعنی جو لوگ جو آپ سے محبت کا دعویٰ کیا کرتے تھے, آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے, انہوں نے بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیا. ایسے مشکل وقت کے اندر وہاں پر بھی آپ کی بیوی کام آئی. جو بھی تذکرہ ہوتا ہے پیچھے کہ جو فیملی کا جو معاملہ ہوا تھا نا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ نے آپ کا حکم مانا, تو اسی طرح یہاں پر بھی حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی جو زوجہ ہے, جو روایتوں میں آتا ہے یوسف علیہ السلام کی غالباً پوتی ہیں, یوسف السلام کی غالباً پوتی یا پرپوتی اس طرح سے ان کا رشتہ ہے, تو وہ بڑی خوش نصیب خاتون تھی, انہوں نے وہاں پر ان کا ساتھ دیا. تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایوب علیہ السلام پر بھی اتنی مشکلات آئی, پھر کہ ان کو صلہ کے ملا. پتہ ہے, آپ جانتے ہیں صلہ یہ ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے صبر کی برکت سے آپ کی بیماری بھی دور فرمائی, آپ کی جو گھر جو ٹوٹ چکا تھا وہ بھی صحیح سلامت ہو گیا, آپ کی اولاد جو فوت ہو چکی تھی اللہ پاک نے ان کو بھی زندگی عطا فرما دی. اچھا, جو آپ کے مویشی جو ہلاک ہو چکے تھے یا آپ کے جو باغات تھے, جو کھیت تھے خراب ہو چکے تھے, اللہ پاک نے ان کو دوبارہ سے زندگی عطا فرمائی. تو یہ صبر ہوتا ہے, صبر بندے کے اندر ہو تو بندہ بہت ساری برکتیں پانے میں کامیاب ہوتا ہے. مزید صبر کی اگر بات کی جائے, اللہ پاک کے نبی ہیں یوسف علیہ السلام, بڑا نام ہے, اور ان کا تذکرہ تو اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر فرمایا نا, اور ان کے واقعے کو اللہ نے احسن القصص فرمایا. تمام قصوں کے اندر بہترین قصہ ان کے صبر کا بھی کچھ تذکرہ اگر فرمایا بھائی صاحب. حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر تو آپ کی زندگی میں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام, ویسے تمام ہی انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی میں مصیبتیں آئی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں صبر بھی عطا فرمایا. پھر وہی ہے کہ جب صبر کیا تو مصیبتیں دور بھی ہوئیں, اور اللہ پاک نے اس صبر پر دنیا میں بھی بہتر صلہ انہیں عطا فرمایا. اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی اگر آپ دیکھیں تو اگر ہم پیدائش سے ان کے چلتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ کہ آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی والدہ فوت ہو گئی, جو حقیقی والدہ ہے. تو آپ نے اپنی زندگی کا ایک حصہ, بچپنے کا حصہ جہاں ماں کی محبت ملنی تھی, حقیقی ماں کی محبت, ویسے آپ کی خالہ بھی آپ کی پھر بعد میں والدہ بنی, لیکن آپ کو جو حقیقی ماں کی محبت ملنی تھی آپ ابتداءً ہی سے اس محبت سے محروم رہے.
پھر اس کے بعد میں آپ اپنے والد صاحب کے بڑے پیارے تھے. اس کی ایک وجہ علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ آپ چونکہ ماں کی محبت سے جو ہے وہ محروم تھے، اس لیے باپ نے آپ کو، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بڑی محبت دی. یہی محبت حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو اپنے اولاد کو دی، حضرت یوسف علیہ السلام کو، اس سے آپ کے دوسرے جو بھائی ہیں، 12 بھائی تھے کل، اس میں سے 11 بھائی اس پر حاسد ہو گئے. 10 بھائی تھے تھے 12، لیکن جو 10 بڑے بھائی تھے وہ حاسد ہو گئے، اور چھوٹے بنیامین تھے. بنیامین وہ آپ سے چھوٹے تھے. جی چھوٹے تھے، اور وہ آپ سے محبت بھی کیا کرتے تھے. لیکن جو 10 بھائی تھے وہ آپ سے حاسد ہوئے. اور حسد بھی کتنا، حسد اتنا کہ آپ کو ایسی آزمائش میں مبتلا کرنے کا ارادہ کر لیا کہ ہمیں ان کو آزمائش میں مبتلا کر کے والد صاحب سے انہیں دور کر دیا جائے. اور انہوں نے طریقہ یہ کہ ایک تو آپ پر ظلم بھی کیا، آپ کو مارا بھی، پھر آپ کو بکریاں چرانے کے نام سے لے گئے اور اندھیرے کنویں کے اندر آپ کو ڈال دیا. اللہ پھینک دیا. پھر آپ کا ایک تو یہ ہے کہ بھائیوں کی طرف سے جو مار مل رہی ہے تو آپ نے جوابی کارروائی نہیں کی، صبر کیا. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد میں آپ کے بھائیوں نے آپ کو اندھیرے کنویں میں ڈال دیا. آپ نے اندھیرے کنویں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہتے ہوئے سبحان اللہ. پھر صبر کیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں کہ یہ زندگی میں جو مصیبت پریشانیاں آ رہی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ علیہ السلام کو اب کیسی نعمت عطا فرمانے والا ہے کہ جو آپ نے آزمائشوں پر صبر کیا اس کے بدلے. تو یہ کہ اب آپ کو پھر کنویں سے نکالا گیا. ایک قافلہ جا رہا تھا، انہوں نے کنویں سے نکالا. اس قافلے والوں نے پھر آپ کو مصر کے بازار میں فروخت کیا. آپ جبکہ کوئی غلام نہیں تھے، لیکن آپ کو بطور غلام مصر کے بازار میں فروخت کیا گیا. آپ کو کسی غلام نے خریدا، اور والی جو مصر تھا، عزیز مصر، اس کو آپ کو بیچ دیا گیا. اس کو تحفہ اس غلام نے دے دیا. اب اس محل میں پہنچنے کے بعد بھی ایسا نہیں کہ اب محل میں پہنچ گئے تو کوئی خوشی کی زندگی آپ دیکھ رہے ہیں. محل میں پہنچنے کے بعد میں اب لوگ آپ کے حاسد ہو گئے. پھر وہ زلیخا کے ساتھ جو معاملہ ہوا، پھر زلیخا کے ساتھ کے معاملات، پھر اس کے بعد میں آپ علیہ السلام کو 7 سال قید کے 12 سال قید کی زندگی گزارنی پڑی، جبکہ آپ کوئی مجرم نہیں تھے. آپ صحیح تھے، بچے نے گواہی بھی دے دی تھی، لیکن عزت بچانے کے لیے پھر عزیز مصر نے آپ کو قید میں ڈال دیا. اپنی بیوی کی عزت بچانے کے لیے آپ نے قید میں جانے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہتے ہوئے صبر کیا. پھر آپ قید سے نکال کر پھر محل میں آئے، بادشاہ کے محل میں آئے. اب بادشاہ کے محل میں آنے کے بعد بھی آپ کے لوگ حاسد ہو گئے کہ یہ تو غلام تھا، یہ تو قیدی تھا، اس کو اتنی عزت کیسے ملی. آپ نے صبر کیا، اور اس کے بعد پھر آپ خود والی مصر بنا دیے گئے، عزیز مصر بنا دیے گئے. اب یہاں جب عزیز مصر بنے تب بھی آزمائشوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا. 7 سال تک جو قحط آیا، آپ عزیز مصر بنے، اور 7 سال تک آپ کی قوم پر، پوری دنیا میں یا کچھ حصے پر اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو قحط آیا، آپ اپنی قوم کے ساتھ میں صبر کرتے رہیں. پھر یہی ہوا کہ آپ جس شہر کے اندر غلام بنا کر فروخت کیے گئے تھے، وہ سارا شہر آپ کا غلام کر دیا یہ گیا. صبر کا پھل کہہ سکتے ہیں آپ. اب پھل مل گیا آپ کو. یعنی کہ صبر کیا سیدنا یوسف علیہ السلام نے. تو آپ دیکھیں ناظرین کہ یعنی کتنی مشکلات کا معاملہ تھا، کسی پریشانیوں کا دور تھا کہ ایک طرف بھائیوں نے ستایا، ایک طرف پھر وہ محل میں آئے باپ سے. اچھا، پھر یہاں پر باپ کا آپ نے ذکر کیا، تو یہاں پر یوسف علیہ السلام کے صبر کا جہاں معاملہ ہے نا، وہیں پر ان کے والد محترم جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام کا صبر، کہ روایتوں میں آتا ہے کہ 40 سال تک یہ باپ بیٹے ایک دوسرے سے جدا رہے. یعنی 40 سال یہ بہت بڑی ایک مدت ہوتی ہے نا. باپ بیٹے اگر ایک دن کے لیے ہمارے یہاں گم ہو جائے نا، اگر کسی کا بچہ ایک دن کے لیے مطلب 2-4 گھنٹے اگر نہ ملے وہ، تو کیا کیفیت باپ کی ہوتی ہے. یوسف علیہ السلام 40 سال تک اپنے والد گرامی سے دور رہے. اللہ اکبر، ان کا صبر ہے. اچھا، پھر جب ان کے بھائی بنیامین کو لے کر گئے دوبارہ، جب یوسف السلام نے کہا تھا ان کو لے کر گئے، تو پھر ان کا صبر یعقوب علیہ السلام کا. تو یقیناً یہ صبر جو آپ دیکھیں نا، صالحین کا شعار صبر ہے، صالحین کا طریقہ صبر ہے، صالحین کا تو دن رات کا معاملہ صبر ہے. یہ صبر ہی کی بنیاد پر آپ دیکھیں نا کس قدر یہ گاڑی چلی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر صبر کیا. ان حضرات نے ان کو کیسا کیسا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. بیسیکلی ہوتا یہ ہے نا کہ بندہ کہہ تو دیتا ہے فیل. اچھا، یہ جیسے بتایا گیا 7 سال قحط،
یعنی یعنی قحط یا ڈراٹ. میں آپ کو بتاؤں ایک دن جیسے ٹاؤن میں رہتے ہیں یا سٹی میں رہتے ہیں, ایک دن پانی نہیں آئے اجلت ہو جاتی, پریشانی ہو جاتی کہ پانی نہیں آیا ہے, اللہ اکبر. جبکہ خریدا بھی جا سکتا ہے, ٹینکر بھی منگایا, سب کچھ ہو سکتا ہے. اور یعنی بیک اپ آپشنس ہونے کے باوجود اگر وہ جو کارپوریشن کا پانی ہے وہ نہیں آیا تو اتنا پریشانی, اتنی بے صبری, اتنا ہلڑ کہ یار کیا ہو سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھیں نا, میں جو ایک فیل کر پا رہا ہوں ان بزرگان ان سے کہ ہمیں جو ہے نا ان کی لائف کو صرف پڑھنا نہیں ہے, صرف سننا نہیں ہے, بلکہ ان کو فیل بھی کرنا ہے. سبحان اللہ. یہاں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے صبر کو بتانے کا بہت بڑا ریزن یہ ہے کہ ٹرائی ٹو فیل دیم, کہ انہوں نے اس ٹائم کو کیسے فیل کیا اور اس میں اپنے پیشنس کو, اپنے صبر کو باقی رکھتے ہوئے جب یہ آگے بڑھے تو انہیں کیسی کیسی کامیابی ملی. اللہ اکبر. اللہ. میں بہت ایک بار جو ہے وہ ایک بچے کو میں سمجھا رہا تھا, ٹھیک ہے. تو اس نے جو ہے نا وہ مستی میں مجھے جملہ کہا کہ زیادہ صبر کرنے سے پھل جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. اچھا. تو جو صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے, زیادہ میٹھا ہونے سے پھل خراب ہو جاتا ہے, شاید اس کے نہیں, اس کا یہ تو ہے کہ وہ یعنی ایک ٹائم آتا ہے جب پک جاتا ہے تو یو نیڈ ٹو کلیکٹ اٹ کہ آپ کھا لو, لینا چاہیے. لیکن بہت زیادہ صبر کرنے سے وہ خراب ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا کہ یو شوڈ نو یور لمٹس, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ صبر کہاں کرنا ہے. اب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ صبر کہاں کرنا ہے ساری چیزیں, تو اگر یہ صبر کہاں کرنا ہے, صبر کتنا کرنا ہے, کیسا کرنا ہے, اور یقین, بلیو, یہ سب ہم کو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ملتا ہے. سبحان اللہ. آپ نے ہم نے جتنے بھی تذکرے کیے, جی. چاہے فیملی سپورٹ ہو, چاہے اینگر مینجمنٹ ہو, چاہے اسٹریس مینجمنٹ ہو, چاہے جو ہے وہ سیلف پیشنس ہو, چاہے پبلک جو ہے وہ ریلیشن ہو, لوگوں سے بات کرنا ہو, چاہے اپنی ذات پہ بات ہو, جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہم نے تذکرہ سنا, اپنے آپ پہ بات ہو, انڈیویجول پہ بھی بات ہو, ہر محاذ پر, ہر ایک جو ہے نا اسٹیپ پر انبیاء کرام علیہ السلام یہ سکسیسفل ہیں. صحیح. کیونکہ جسٹ بیکاز آف صبر اور ایک بلیو کہ اللہ کریم کی رضا پہ راضی رہنا ہے, اللہ پاک دے گا, اللہ پاک کی رحمت سے. آپ کو اگر سمجھنا ہے نا تو آپ جیسے ابھی ذکر ہوا, یتیم خانوں میں جائیں, آرفنس میں جائیں, اور اولڈ ایج ہاؤس میں جائیں, اور یہاں پر یہ لوگ جو صبر کر رہے ہیں ان سے سنے نا تو ایموشنل ہو جاتا ہے انسان. ایسی بھی جب میں کالج کے دنوں میں بھی ویلفیئر کس طرح کی چیزیں کرتا تھا, ابھی بھی جب GNRF کے تحت جو ہے وہ جانا ہوتا ہے, تو کئی بار جب باڑھ والے علاقوں میں جاتے ہیں, کوئی ڈیزاسٹر میں جاتے ہیں, تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اس وقت بھی میں نے خود دیکھا ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو صبر کر رہے ہوتے ہیں, سبحان اللہ. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بے صبری کی وجہ سے جو ہے وہ گڑبڑ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو جو صبر کرتا ہے اس طرح کی مصیبت میں بھی وہ بالکل اجر پا رہا ہے. اور یہ صبر ہمیں یقیناً ہمارے یعنی اسلاف کی سیرت سے, ہمارے انبیاء کرام علیہ السلام, صحابہ کرام علیہ رضوان کی, اولیاء کرام کی زندگیوں سے یقیناً ہمیں سیکھنے کو ملے گا اور عمل کرنا بھی آسان ہوگا. اللہ پاک ہمیں نصیب فرما. ماشاءاللہ انبیاء کرام کا صبر, ہم نے اس پہ گفتگو کی. انبیاء کا ذکر ہو اور سید الانبیاء کا ذکر نہ ہو, سبحان اللہ. جو سبحان اللہ. وہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا نا کہ جو جتنا بڑا مرتبے والا ہوتا ہے نا, پھر وہ بعض اوقات اتنی ہی مشکلیں ہوتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے ہیں بعد از خدا, سب سے بڑا مرتبہ آپ کا ہے, تو یقیناً ان کی مشکلات کیسی ہوں گی. میرے آقا خود فرماتے ہیں ما اوذی احد مثل ما اوذیت فی اللہ, کہ اللہ کی راہ میں جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا. تو کیا تھا نبی پاک کے بھی صبر کا کچھ تذکرہ ہو؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اگر ہم زندگی کے دو حصے بیان کیے تھے, ایک تو مکی زندگی اور ایک مدنی زندگی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اگر ہم مکی زندگی دیکھیں تو اعلان نبوت سے پہلے کے جو 40 سال ہیں, تو اس میں بھی تکالیف کے, ایک تو جب بچپن میں تھے والد صاحب کا سایہ سر سے اڑ گیا, جو ہے آپ وہ یا بھی آپ کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی, اور آپ کے والد صاحب کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا. ابھی ماں کی محبت کا پورا حصہ بھی نہیں ملا تھا. 6 سال کی عمر یا 7 سال کی عمر بیان کی جاتی ہے کہ آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. آپ نے صبر کیا, پھر آپ کو آپ کے دادا نے پالا. دادا نے کچھ وقت پالا کہ نبی پاک علیہ السلام کی عمر 10 سال کے آس پاس بیان کی جاتی ہے کہ آپ کے دادا کا بھی انتقال ہوا. پھر ابو طالب نے جو آپ کے چچا ہیں, یہ بھی آپ سے بڑی محبت کیا کرتے تھے, انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرورش کی. 40 سال نبی پاک علیہ السلام کی زندگی جو گزری. پھر اس کے بعد جب اعلان نبوت ہوا تو اب آزمائشوں کا سلسلہ نہیں, یوں کہے کہ آزمائشوں کے پہاڑ توڑے گئے, صرف اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کی طرف آپ بلاتے تھے, اللہ کی طرف بلاتے تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو
جو لوگ محبت کرنے والے تھے وہ جان کے دشمن ہو گئے. جی اور تکلیفیں بھی کیسی دی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو آپ کے پشت اطہر پر اوجڑی لا کے رکھ دی جاتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سجدے سے سر اٹھاتے تو آپ کے گلے میں پھندا ڈال کر اس کو کس دیا جاتا تھا. پھر آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے جاتے. طائف کی طرف آپ نے جو سفر کیا تو اوباش لڑکوں کو وہاں کے سرداروں نے آپ کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، پتھر مارے، یہاں تک کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم نازنین سے خون بہنے لگا اللہ اور خون بہتے ہوئے آپ کی نالین پاک تک آ گیا. اس قدر یہ تکلیفیں مکی زندگی میں ملی. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر جگہ پر صبر کیا. یہ نہیں، حتیٰ کہ یوں کہا جاتا تھا نا کہ اگر یہ کسی چیز کی سرداری کے خواہ ہیں جی تو ابو طالب کے پاس جب وفد آتے تو یہ کہتے کہ آپ اپنے بھتیجے سے بات کریں، اگر یہ کسی سرداری کے خواہ ہے تو ہم انہیں سرداری دے دیں گے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کسی سرداری کا خواہ نہیں ہوں، میں اللہ کے حکم کو پہنچاتا ہوں. یہ میرے ایک ہاتھ میں چاند ایک ہاتھ میں سورج بھی لا کے رکھ دے تو جو فریضہ مجھ پر ہے میں اسے پورا کروں گا. سبحان تو اللہ. یہی آپ کا جو ہے ایک ہے نا کہ صبر کے ساتھ ساتھ اپنی آنے والی مصیبتوں کو برداشت کرتے ہوئے کھڑے رہنا، اسی کی وجہ سے ابو طالب کو بھی ہمت ملتی تھی جی کہ آپ کام کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں. سبحان اللہ. پھر اب آپ کو اپنے ملک جس جگہ آپ پیدا ہوئے اور جو مکہ آپ کے آبا و اجداد کا بسایا ہوا، جی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہمارے نبی پاک علیہ السلام ہے کہ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل، پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں، تو مکے کو، حرم کی زمین کو بسایا ان کے آبا و اجداد نے، لیکن اسی ایسی سرزمین سے آپ کو ہجرت کرنا پڑا. اللہ اکبر. پھر مدینے کی طرف آپ نے ہجرت کی. اچھا یہ بھی نہیں کہ مدینے میں ہجرت کر لی تو اب سکو چین کے دن دیکھنے پڑ رہے، اب بھی تکلیف دیا کرتے تھے، صحیح. اب بھی ایذائے پہنچایا کرتے تھے. اچھا پھر وہ شیب ابی طالب میں جو 3 سال کا عرصہ گزرا، جی اس سال کو تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، یہ 3 سال کا جو عرصہ گزرا جس میں یہ ایک معاہدہ تھا کہ اگر یہ باز نہیں آئیں گے تو بنو ہاشم سے کوئی نکاح نہیں کرے گا، ان کو کوئی اپنا سودا نہیں بیچے گا، ان سے کوئی سودا نہیں خریدے گا. تو یہ شیب ابی طالب میں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے بنو ہاشم کے خاندان والوں کے ساتھ آپ نے 3 سال کا وقت گزارا، تو حالت یہ ہوئی کہ بنو ہاشم کے چھوٹے چھوٹے بچے وہ کھال کو ابال کر یہ کھایا کرتے تھے. اتنی تکلیف کے حالات کے ساتھ میں آپ کا گزر ہوا. پھر وہی بات کہ فیملی کا سپورٹ، جی جی آپ کے چچا بھی آپ کے ساتھ ہر وقت کھڑے رہیں، اور آپ کی زوجہ محترمہ ہماری امی جان حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہر جگہ کھڑی رہی. سبحان اللہ. پھر یہ شب ابی طالب سے باہر آئے تو آپ کے چچا کا بھی انتقال ہوا، اور اس کے 7-8 دن کے بعد میں آپ کی زوجہ محترمہ ہماری امی جان خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہوا. اس کو تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے عام الحزن فرمایا کہ یہ غم کا سال ہے. اللہ پھر جب مدینے گئے تو مدینے میں بھی یہ لوگوں نے طرح طرح سے تکلیفیں دی، ایذائیں پہنچائی. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ اکبر. صبر کیا، اور یعنی پھر پوری ہوا یہ- زندگی نبی پاک کی دیکھیں نا تو مطلب نبی پاک کی مبارک پیدائش سے ہی جی. آپ کو جو ہے نا وہ آزمائشوں اور پریشانیوں کا سلسلہ اللہ پاک ہمیں نبی پاک کے صبر کا اللہ کرے کہ ذرہ نصیب ہو جائے، یقین بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس پروگرام کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی جو ہم نے یہ نبی انبیاء کرام کے صبر کی باتیں کی ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس صبر کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. کہ ایک کاش کہ یقیناً ہم بھی اس وقت صبر کی باتیں کر رہے ہیں، اور بات وہی جو اعجاز بھائی نے کہی تھی نا کہ جب بندے پر خود آ کر پڑتی نا تو تب پتہ چلتا ہے کہ صبر واقعی کرنا چاہیے. تو اللہ ہم کو نصیب کرے. بڑی بڑی مشکلات زندگی میں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اور کامیاب ترین بندہ وہی ہے کہ جو ان مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کرے اور صبر بھی کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے صلاۃ والسلام پڑھیں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، کیوں رضا
مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ پوری یا رب یہ دعا کر ہم در آقا پہ جا کر پہلے کچھ نعتیں سنا کر پھر پڑھے سر کو جھکا کر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ حشر میں سرکار آنا میرے عیبوں کو چھپانا اپنے رب سے بخشوانا ساتھ جنت میں بسانا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ کو معاف فرما. رب کریم عز و جل ہم سب کو صبر جمیل کی عظیم دولت عطا فرما. اے اللہ صبر کرنے کی توفیق عطا فرما. جہاں گئی تیرے بندے تیری بندیاں دنیا بھر میں پریشان ہیں، بیمار ہیں، تنگ دست ہیں، بے روزگار ہیں، رب کریم مختلف طرح کی پریشانیوں میں شکار ہیں. رب کریم عز و جل سب کی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، دکھ، درد دور فرما. صبر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ عز و جل جن جن نے دعاؤں کے لیے کہا سب کے تمام دلی جائز تمنائیں مرادیں پوری فرماتے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو